السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی 2 ویڈیوز ہم نے تروالی لینگویج میں بنائی تھی، جو کہ ہماری علاقائی لینگویج ہے۔ تو کچھ بھائیوں نے پرسنل میں میسج کیا کہ بھائی جان آپ اردو میں ویڈیوز بنایا کریں تاکہ سارے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم ویڈیوز اردو میں بنائیں گے۔ تو آج ہم مختصراً سی بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چند ہی سالوں میں دنیا کا معاشرتی نقشہ بدل گیا۔ تاریخ آج بھی حیرت میں ہے کہ اتنا بڑا معاشرتی انقلاب چند ہی سالوں میں کیسے ممکن ہوا۔ وہ معاشرتی انقلاب اتنا جامع و مکمل تھا، اتنا بہترین اور لازوال تھا کہ 1500 سال بعد بھی اگر کائناتی انسانی میں کسی آئیڈیل معاشرے کی مثال دی جاتی ہے تو کیا اپنے کیا پرائے سب کے سب نبوی معاشرے کی مثال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی معاشرت کو دنیا کے لیے نمونہ بنانا تھا، سو ان کی معاشرت کو بہتر سے بہترین بنایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہی تھی کہ جو لوگ معاشرتی بدحالی کا شکار تھے وہی لوگ معاشرتی زندگی کے لیے کسوٹی اور پیمانہ بن گئے۔ وہی معاشرہ نبوی اصلاحات کی بدولت دنیا کا بہترین اور آئیڈیل معاشرہ کہلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت کو نکال کر ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دی، بلکہ اس سے بھی آگے احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا کہ اپنی ذات اور ضروریات پر دوسرے مسلمان کی ضروریات مقدم لگنے لگی۔ اپنی جان سے زیادہ دوسرے مسلمان کی جان عزیز ہونے لگی، اور جو خون کے پیاسے تھے وہ محبت کے عادی ہو گئے۔ نبوی معاشرے کی بنیادی اجزاء میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، نیکی کی تلقین اور برائی سے روک تھام۔ نبوی معاشرے کا ہر شخص اس عمل سے 24 گھنٹوں میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اس معاشرے میں کرائم لیول 0 تھا۔ نہ صرف کرائم لیول 0 تھا بلکہ اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی برکت سے نبوی معاشرہ جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ تھا۔ اسی طرح معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر کھڑا کیا تھا کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دینا اور برے کاموں میں بالکل بھی ساتھ نہیں دینا۔ اس سے معاشرہ اخلاقی برائیوں سے بالکل پاک ہو گیا تھا۔ اسی طرح دین پر عمل کرنے کا جذبہ تمام کاموں اور تمام جذبوں پر غالب تھا۔ دینی تقاضا آنے کے بعد ان کے ذاتی تقاضے دور کہیں پیچھے رہ جاتے تھے۔ اسی طرح نبوی معاشرے کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ان میں ایمانداری، خوف خدا، خشیت الہی، عفو و درگزر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس سے ان کی معاشرتی خوبصورتی کو 4 چاند لگے اور وہ ایک مکمل متبدل معاشرہ کہلوایا۔ نبوی معاشرے کی جتنی خوبصورتیاں ہم اوپر بتا کر آئے ہیں ان سب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تبلیغ کی بلکہ خود عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے ایک عملی نمونہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی صاحب فکر و دانش انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اتنی جامع و مکمل معاشرتی زندگی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو عطا ہی نہیں کی گئی۔ آج کی قریب الموت انسانیت کو بھی نبوی تعلیمات اور نبوی معاشرت کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ انسانیت کے لیول سے نیچے گر چکا ہے۔ تعلیم میں ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ نظام عدل و انصاف میں پہلے 100 ممالک میں ہمارا نام ہی نہیں۔ گڈ گورننس نام کی چیز موجود نہیں۔ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون کی الگ الگ تشریحات کی جاتی ہے۔ ہم معاشرتی بدحالی اور اخلاقی زبوحالی کی ریڈ لائن عبور کر چکے ہیں۔ ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبوی معاشرت کو آئیڈیل بنائیں اور انہی خطوط پر اپنے معاشرے کی تشکیل کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔